بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کی چند خصوصیتیں بیان کرتی ہوں جو کہ مندرجہ ذیل یہ ہیں۔ محرم کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1163 1163۔ کائنات بنتے ہی اللہ تعالیٰ نے محرم کو حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ قرار دیا ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 36 ورس نمبر 36۔ محرم کی 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات بخشی تھی، نجات عطا فرمائی تھی۔ تو چنانچہ یہ دن قوم موسیٰ کا یوم نجات اور یوم آزادی بھی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1734 1734۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 9 محرم کا روزہ رکھنے کا بھی عزم فرمایا مگر زندگی نے وفا نہ کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1134 1134۔ عاشورہ یعنی 10 محرم کے صرف ایک روزے سے پورے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2006 رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے بعد سب سے زیادہ محرم کے روزے رکھنا پسند تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1163 1163۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی تقویم کا آغاز فرمایا اور شہادت پائی تو نئے اسلامی سال کا آغاز بھی اسی محرم کے مہینے سے ہوا اور اسی ماہ مقدس کی 10 تاریخ کو جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سانحہ بھی پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے اسی روز 10 محرم کے روز آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش نازل فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کا مہینہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے دیکھا۔ جب یہودیوں سے پوچھا گیا کہ روزہ کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے کہ اللہ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ دیا اور اس لیے ہم آج روزہ دار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم تم سے زیادہ دوست ہیں اور قریب موسیٰ علیہ السلام کے ہیں۔ پھر اس دن سے روزے کا حکم آپ نے فرما دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2656 2656 کتاب الصیام محرم الحرام۔ یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کے روزے کی تاریخ۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی تھی، جس کے شکرانے پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، لہٰذا یہود بھی یہ روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کا تم لوگوں سے زیادہ حقدار ہوں، تم لوگوں سے بڑھ کر حقدار ہوں۔ پس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور اوروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2004 مترجم طارق بن علی بروہی۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 محرم کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھنے کی تاکید فرمائی تاکہ یہود کی مخالفت کریں اور اس سے ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ بھی رکھیں تاکہ ان سے یہودیوں سے مشابہت نہ ملے۔ بے شک سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ۔